اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نمبر 24 سورۃ الملک کی آیات نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کی لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ تفسیر ہے، اس آیات میں نفسیاتی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ خبیث گندے مردوں کا نبھاؤ خبیث عورتوں سے اور پاکیزہ مردوں کا نبھاؤ پاکیزہ عورتوں ہی سے ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد خود تو بڑا پاکیزہ ہے مگر وہ ایک خبیث عورت سے برسوں نبھاؤ کرتا چلا جائے۔ مقصود عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کا بیان ہے کہ ان میں خباثت کا ادنا شعبہ بھی ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ازل سے ابد تک پاکیزہ بستیوں کے سردار تھے، ان کے ساتھ نہایت محبت و اطمینان سے برسوں نبھاؤ کرتے چلے جاتے۔ بعض مفسرین نے الخبیثات سے مراد گندے اقوال و افعال اور الطیبات سے مراد پاکیزہ اقوال اور افعال لیے ہیں۔ بعض کوئی آدمی جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی وہ اعمال کرتا ہے اور ویسی اقوال زبان پر لاتا ہے۔ اب چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاک تھی، ان کی سیرت اور ان کے اقوال بھی پاک تھے، اور یہ منافق خود گندے تھے، اس لیے ان سے ایسے ہی گندے اقوال کی توقع تھی۔ یعنی طیب مرد اور طیب عورتیں ان باتوں سے صاف بری کیے ہوئے ہیں۔ جو خبیث مرد اور خبیث عورتیں کہتے ہیں، اس میں مفعول کا صیغہ ہے بری کیے ہوئے ہیں، اس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی واشغاف الفاظ میں برات کا ذکر ہے، یعنی اہل ایمان میں سے جو یہ سنتا ہے وہ کہہ کر انہیں پاک قرار دیتا ہے، اور رب تعالیٰ بھی کے ساتھ ان کے برات کا اعلان فرماتے ہیں، یعنی بہتان تراشوں کی صرف منہ کی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ پرتنوین تعظیم کی وجہ سے بڑی بخشش ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی خبیث لوگوں کے برا کہنے سے وہ برے نہیں ہو جاتے بلکہ ان کی تہمتوں کی وجہ سے انہیں جو رنج پہنچتا ہے وہ اس پر صبر کرتے ہیں، تو یہ چیز ان کی خطاؤں اور لغزشوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ مفسد لوگ جو اس قدر انہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں اسی قدر انہیں عزت کی روزی ملتی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ، ان کے والدین اور صفوان رضی اللہ عنہ سب کے لیے جنت کی بشارت ہے، جو حقیقی رزق کریم ہے، کیونکہ اس بہتان سے ان سب کی عزت آبرو پر حملہ اور سب کو نہایت رنج پہنچا۔ تو اللہ کے دربار میں ان کی تقویت اور عظمت اور بڑھ گئی۔ صبر کرنے کے بہت فائدے ہیں بھائیو، صبر کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے، اللہ بہت اجر دیتا ہے، اللہ اس کا رسول بہت اجر دیتا ہے۔ اگر بندہ حق پہ رہتے ہوئے صبر کرتا ہے، اپنی چیزوں کے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت اجر دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو آیات پڑھی ہے اس کو ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔